دیکھیے اس میں علماء کا سلائٹلی اختلاف ہے. جنرل رائے تو یہی ہے کہ بٹ کوائن اٹ سیلف برا نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ہاں منی لانڈرنگ اس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے یا اس میں کوئی غلط عنصر شامل کیا جا رہا ہے، یعنی آپ جب تک اس کو غلط کام سے انوالو نہ کریں، اس کو کنفیوز نہ کریں، تو ڈیجیٹل کرنسی ہے، ٹھیک ہے، ایک فیسلٹی تھی، ایک سہولت تھی، اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. انڈیویجول ایک شخص نے بنائی اور وہ حکومت کے اختیار سے بالکل باہر ہو کر انڈیویجولی ایک شخص نے ایک سہولت بنا لی، کریٹ کر لیا اس کو. لیکن ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ سطح پہ اس کو بین کیا گیا ہے یا اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، تو ہم بحیثیت ایک سٹیزن ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر حکومت کچھ قوانین بناتی ہے اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ قوانین ملک کی معیشت کے لیے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ کسی جرم کے راستے کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جو لوپ ہولز لوگ بنا لیتے ہیں، اور سب سے بڑا تو منی لانڈرنگ کا ہی یہاں پر ایک ایشو ہے، تو اسے فالو کرنا چاہیے اس قانون کو جو بنایا گیا ہے. ادروائز اگر اس میں کوئی غلط کام نہ کیا جاتا، اس میں کسی غلط نیت سے پیسے کو استعمال نہ کیا جاتا، منی لانڈرنگ نہ کی جاتی، چیٹ نہیں کیا جاتا، دھوکہ فریب نہیں کیا جاتا، تو ایک اس سہولت کو فائدہ اس سے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اب دیکھیے اس میں پھر وہی والی بات ہے کہ ہمیشہ سے علماء اس چیز میں ریلیکٹنٹ رہے اور وہ پسند نہیں کیا گیا اس بات کو کہ ایک جوئے کسی کیفیت اس میں پیدا ہو رہی ہے. لوگ محنت کرنے کے بجائے، کسب معاش کرنے کے بجائے، حلال روزی کی جستجو اور تلاش کرنے کے بجائے گھر بیٹھے بیٹھے ایسی ایپس کے ذریعے ٹریپ ہو جاتے ہیں سم ٹائمز، اور وہ اس میں اپنا بہت زیادہ پیسہ انوالو کر سکتے ہیں، خطرہ ان کو ہو سکتا ہے، تو پیسہ بڑے ہائی رسک پر بھی جا رہا ہے. لوگ عام طور پر سست اور کاہل ہو رہے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں کہ بس ہم بیٹھے بٹھائے کھیلتے رہیں اور پیسہ بناتے رہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں اوورآل دین اسلام میں ان کو ہرگز پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، کوئی سپورٹس بھی نہیں ہے. آپ کے مختلف گیمز بنا دیے گئے ہیں اور بنانے والوں نے جو ڈیفرنٹ ایپس بنائی ہیں، بہت سی اس کے اندر کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، لیٹر آن اس میں بہت سے فراڈز ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام تو رسک پر جانا، اور وہ بھی وداؤٹ اینی سیریس کنڈیشن، کوئی آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، تو کبھی بھی اس کو انکریج نہیں کرتا. جوئے کا بھی تو ایک فیکٹر ہے. جوئے کا فیکٹر تو یقینی طور پر ہو رہا ہے اس میں، اور جوا اس صورت میں بن جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں آپ نفع یا نقصان کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ یا تو پورا کا پورا نقصان آپ کا ہے یا پورا کا پورا نفع آپ کا ہے، دوسرے کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دین اسلام میں یہ جوئے کی کنڈیشن ہے نا کہ جہاں پر طے ہی نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا یا بے سبب بے وجہ آپ کو پیسہ مل جائے گا اور کسی دوسرے کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس وجہ سے اس طرح کے سپورٹس پر اور پیسے آبویسلی ان میں پیسہ لگانا، اور ابھی تو اوورآل جو پوری کی پوری قوم ہے وہ انہی چیزوں میں سستی اور کاہلی کا شکار بنتی چلی جا رہی ہے. اور ان کی ایکسپیکٹیشنز، جیسے ایک زمانے میں لاٹری تھی تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کچھ کریں نا، بس ہم لاٹری لے لیں اور ہماری لاٹری لگ جائے، بغیر محنت کیے، مشقت کیے، وہ بیٹھے انتظار میں کہ لاٹری لگ جائے ہماری. تو یہ اسلام بڑا پریکٹیکل مذہب ہے، بڑا ہیلدی مذہب ہے، اور جو ہیلدی اپروچ ہے، سلو اینڈ گریجولی آپ اپنے گولز کی طرف بڑھیں، آپ کا طریقہ بھی درست ہو، آپ کی نیت بھی درست ہو، پھر جو روزی آپ حاصل کریں گے یقیناً وہ آپ کے لیے حلال ہوگی. ہرگز نہیں بیٹ کرنا اور یہ شرائط طے کرنا قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، بالکل اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے.